أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد کیا ہم پہلی بار پیدا کر کے تھک گئے ہیں بلکہ وہ دوبارہ اثر نو پیدا کیے جانے کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ سورہ قاف کی 15ویں آیت ہے۔ اس سے پچھلی آیتوں میں ان اقوام کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے بطور عبرت اور نصیحت کے کیا تھا جنہوں نے اپنے نبیوں کا پیغام نہیں مانا، اس کی وجہ سے ان پر اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا اور ان کو ہلاک کیا، اور یہ بتایا گیا تھا کہ وہ اقوام کوئی ایسی ویسی نہیں تھی بلکہ بہت بڑی طاقتور قومیں تھی جن کو ہم نے پکڑ کر ہلاک کر دیا۔ اور پھر اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ جو واقعے میں اللہ تعالیٰ کا منکر نہ ہو اور جس کی حماقت بھی اتنی زیادہ نہ بڑھ گئی ہو کہ وہ یہ سمجھنے لگا ہو کہ یہ ساری کائنات اور یہ ساری مخلوقات اور یہ تمام انسان جو اس دنیا میں نظر آ رہے ہیں یہ سب کے سب ایک اتفاقی حادثے کے طور پر انہیں دنیا میں وجود میں آ گئے ہیں، اگر ایسی حماقت اس کی نہیں ہے تو پھر اس کو اس بات کے ماننے میں کوئی پس و پیش نہیں ہونا چاہیے کہ یہ تمام کی تمام چیزیں، یہ کائنات، یہ کارخانے حیات، یہ دنیا، یہ سب کی سب اللہ تعالیٰ ہی کی پیدا کردہ ہے اور وہ اس سے عاجز نہیں ہے، کیونکہ میں جو دیکھ رہا ہوں میری آنکھوں کے سامنے جو ساری چیزیں موجود ہیں وہ سوائے اللہ کی اور کوئی پیدا نہیں کر سکتا۔ یہ بات اس کی سمجھ میں آ سکتی ہے، اور جب یہ بات سمجھ سکتا ہے تو پھر اس کے بعد دوسرا مرحلہ یہ کہ مرنے کے بعد اور اس سارے نظام کو تہ و بالا کر دینے کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ کیا اس کو قائم نہیں کر سکتے، جبکہ ایک بار وہ پیدا کرنے سے عاجز نہیں تھے اور انہوں نے ان تمام چیزوں کو پیدا کر دیا، اور جو میں اپنی نظروں سے دیکھ رہا ہوں میں خود اس میں زندہ ہوں، اس کے بعد دوبارہ پیدا کرنے میں ایسی کون سی پریشانی ہے؟ یہ بات عقل سے بعید ہو جائے گی اگر یہ بات نہیں سمجھے گا اور نہیں مانے گا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں کہ عاجز نہیں ہے اللہ تعالیٰ اثر نو پیدا کرنے کے بارے میں، وہ تو سب کچھ پیدا کر سکتے ہیں اور ایسا وہ کر چکے ہیں اس سے پہلے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم ہی نے انسان کو پیدا کیا اور وہ وسوسے اور خیالات جو اس کے دل میں آتے ہیں ہم ان کو بھی جانتے ہیں، اور ہم اس کے رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ہی نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، ہم ہی خالق ہیں اس کے، اور پھر اس کے دل میں جو خیالات پیدا ہوتے ہیں جسے وسوسہ کہا جاتا ہے اس سے بھی ہم واقف ہیں، اور اتنا زیادہ واقف ہیں کہ اتنے زیادہ قریب ہیں ہم اس سے کہ رگ جان سے بھی قریب۔ ورید کہتے ہیں شے رگ کو، اور جسے رگ جان بھی کہا جاتا ہے، وہ ایسی رگ جو انسان کی اگر کٹ جائے تو پھر وہ ہلاک ہو جائے اور مر جائے، اس کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ وہ کہاں سے شروع ہوتی؟ حلق کے ایک کنارے سے شروع ہو کے اس کے کاندھے تک جاتی ہے۔ وہ رگ اگر کٹ جاتی ہے تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا ہے، اور وہ رگ کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مثال دے کر کہ ہم اس سے بھی زیادہ قریب ہیں، یعنی تمہارے دل میں جو خیالات پیدا ہوتے ہیں اس کو بھی ہم جانتے ہیں اور ہم اتنے زیادہ قریب ہیں۔ اسی وجہ سے فرمایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کہ میری امت کے جو خیالات جو دل میں پیدا ہوں گے، جو وسوسے جو دل میں آئیں گے، اس پر اللہ تعالیٰ ان کی پکڑ نہیں پکڑیں گے، اس کا مواخذہ نہیں فرمائیں گے جب تک کہ وہ اس پر عمل نہ کر لے۔ یعنی کوئی برا خیال، فاسد خیال اگر دل میں آئے گا تو بھی اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں گے، اس کی پکڑ نہیں پکڑیں گے۔ اس میں اقرب کہا، یعنی ہم اتنے زیادہ قریب ہیں کہ تمہارے رگ جان سے بھی قریب ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب حضرت ابن کثیر نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فرشتے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے قریب لگا کر رکھ دیے ہیں وہ قریب ہیں، اور انہیں صفت علمی کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ قریب ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو عرش پر ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی جو صفتیں ہیں وہ صفت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ صفت علم، علمی قرب جسے کہا جاتا ہے، اس کے حساب سے انسان کے قریب ہے، اس کے رگ جان سے بھی قریب ہے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ نے جو فرشتے مقرر فرمائے ہیں وہ فرشتے ہیں جو قریب ہیں انسان کی رگ جان سے بھی۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون۔ سورہ واقعہ میں بھی جو ہے اسی قسم کی آیتیں آئی ہیں، یعنی جب انسان کے مرنے کا وقت آ جاتا ہے
تو اس کی جان جب حلق تک آ جاتی ہے، فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون، اور فرمایا گیا کہ جب تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہو، ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون، اور ہم اس شخص سے، یعنی جو اس سے مراد جو مرنے والا شخص ہے، اس کی بنسبت تمہاری بنسبت اس سے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ اس میں بھی قربت کا اللہ تعالیٰ نے اظہار فرمایا۔ یہ بھی قربت وہی ہے جو فرشتے انسان کی جان نکالنے پر مامور ہیں۔ وہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب آتے ہیں انسان کی جان نکالنے کے لیے، تو وہ اتنے زیادہ قریب ہو جاتے ہیں کہ انسان کو معلوم بھی نہیں ہوتا، جبکہ اس کے اطراف و اکناف کے ماحول میں جو ہے سب بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں چلتا۔ اللہ تعالیٰ اس میں بھی اسی کا اظہار کرے ہیں، نحن اقرب کہہ کر، اس سے مراد وہ فرشتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی یعنی قرب علمی ہے، یعنی جو صفت علم اللہ تعالیٰ کی ہے اس سے وہ ہر انسان، ہر بندے کے بارے میں جانتے ہیں۔ یہ اس میں اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں۔ اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، جب لکھ لیتے ہیں دو لکھنے والے فرشتے جو دائیں اور بائیں بیٹھے رہتے ہیں، ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، کوئی بات اس کی زبان پر نہیں آتی مگر ایک فرشتہ اس کے پاس لکھنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ یہ انتہائی اہم آیتیں ہیں، دو آیتیں۔ اس میں سے اگر دیکھا جائے تو اکثر انسان اس سے غافل ہے آج، اور یہی وجہ ہے کہ آج جو سمجھ میں آیا اور جو دل میں آیا انسان بات کرتا جاتا ہے، اس کو یہ یعنی احساس تک نہیں ہوتا کہ وہ جو بات کر رہا ہے اس کی باتیں نوٹ کی جا رہی ہے، ایک ایک لفظ اس کا لکھا جا رہا ہے، یہ احساس نہیں رہا ہے انسان کو۔ وہ بڑے بڑے دانشور قسم کے لوگ بھی ہیں اس میں، بڑے دیندار کہلانے والے لوگ بھی ہیں، سب ایسے ہی بے پرواہ ہو گئے ہیں۔ یہ آیتوں کا تقاضا ہے کہ انسان اپنے آپ کو سنوار لے، اپنی اصلاح کر لے۔ اس میں اللہ تعالیٰ جو بات بتا رہے ہیں کہ دو فرشتے تمہارے دائیں اور بائیں بیٹھے رہتے ہیں، اس کے تعلق سے، ان دونوں آیتوں کے تعلق سے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو وقت کے بہت بڑے ولی تھے، انہوں نے اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اے ابن آدم، تیرا جو اعمال نامہ ہے اس کو بچھا دیا گیا ہے، اور تیرے اعمال نامے کے تعلق سے تو یہ بات اچھی طریقے سے سمجھ لے کہ تیرے لیے دو فرشتے، معزز فرشتے مقرر کر دیے گئے ہیں، اور وہ دائیں اور بائیں بیٹھے ہوئے ہیں تیرے، اور دائیں جو فرشتہ ہے وہ تیرے حسنات اور نیکیاں لکھ رہا ہے، اور جو بائیں جو فرشتہ بیٹھا ہوا ہے وہ تیری برائیاں اور سیئات لکھ رہا ہے۔ اب تیری مرضی ہے، یہ حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے تو جو چاہے عمل کر، کم کر یا زیادہ کر، اچھا کر یا برا کر، یہ سب کے سب نوٹ کیے جا رہے ہیں، تیرا ایک ایک لفظ نوٹ کیا جا رہا ہے، اور یہ بات ہو رہی ہے کہ تیرا اعمال نامے میں تیرا جو صحیفہ ہے وہ لکھا جا رہا ہے، یہ زندگی بھر لکھا جائے گا۔ جب تیری موت آئے گی تو صحیفے کو پلٹ دیا جائے گا اور بند کر دیا جائے گا، اور پھر اس کو تیرے گلے میں ڈال کر رکھ دیا جائے گا، اور پھر وہ تیرے ساتھ قبر میں جائے گا، وہاں پر تیرے ساتھ رہے گا، اور پھر تو قبر سے جب اٹھے گا تو قیامت میں بھی وہ ساتھ لے کر آئے گا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے سورہ بنی اسرائیل 15ویں پارے میں، کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ ونخرج لہ یوم القیامۃ کتابا یلقاہ منشورا، انہیں ہم نے ہر انسان کے گلے کا ہار بنا کر اس کا اعمال نامہ اس کی گردن میں، اس کے گلے میں ڈال دیا ہے۔ کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ ونخرج لہ یوم القیامۃ کتابا یلقاہ منشورا، اور اس کے سامنے کھول دیا جائے گا اور وہ اسے کھلا ہوا پائے گا۔ جب وہ نکل جائے گا تو پھر وہ اس کو اپنے اعمال نامے کو اپنے سامنے کھلا ہوا پائے گا۔ اقرا کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، کہا جائے گا کہ پڑھ اپنا اعمال نامہ، اپنی کتاب، اور جو تو کارگزاریاں دنیا میں کر کے آیا ہے، تیرے حساب لینے کے لیے تو خود ہی کافی ہے آج کے دن، یہ کہہ دیا جائے گا اس سے۔ یعنی سب کو اپنا اپنا حساب اور اپنا اعمال نامہ ان کی نظروں کے سامنے رکھ دیا جائے گا، اور وہ ہمیشہ کے ساتھ ہی ہے، گردن میں ڈال کر اس کے ساتھ دفن کر دیا جائے گا۔ یہ اس کا اس کے ساتھ معاملہ ہوگا۔ اور ایک حدیث جو امام احمد حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو نقل کیا ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان کو
کچھ ایسا کلمہ خیر بولتا ہے کہ وہ اس کو چھوٹا سمجھ کر بول دیتا ہے، لیکن اس کا کیا مرتبہ ہو جاتا ہے اور وہ ثواب کے اعتبار سے کہاں تک پہنچا دیتا ہے اس کو نہیں معلوم۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے رضائے الہی انہیں قیامت تک کے لیے لکھ دیتے ہیں، انہیں دائمی رضائی۔ اور پھر اس کے برعکس ایک انسان جو ایسا کلمہ اور خراب کلمہ بول دیتا ہے کہ اس سے جو ہے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے وبال جان بن جاتا ہے اس کا، وہ اس کی ناراضگی اللہ تعالیٰ کی جو ہے دائمی ناراضگی قیامت تک کے لیے لکھ دی جاتی ہے۔ تو یہ ایک کلمہ انسان کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے، اس لیے انسان کو بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں سوچنا کہ میں نے تو ایک ہی بات کہی تھی، ایک ہی بات اس کو تباہ کر سکتی ہے۔ اسی لیے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متواتر احادیث میں اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے اور امت کو جو ہے سکھایا ہے کہ تم اگر جو ہے اچھی بات کر سکتے ہو تو بات کرو، اور اگر نہیں کر سکتے تو بہتر یہ ہے، اس میں خیر ہے تمہارے لیے کہ تم خاموش ہی بیٹھ جاؤ، اس سے زیادہ بات کرنے کی کوشش مت کرو۔ اور پھر بے شمار احادیث آپ کو ملیں گے جس میں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اگر دو باتوں کی ضمانت مجھ کو دے دو، ایک زبان کی اور ایک شرمگاہ کی، تو پھر میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یعنی دو ہی چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے دنیا میں فساد مچتا ہے، فساد پھیلتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے وعدہ لیا مومنوں سے کہ تم دو باتوں کی ضمانت، ان کی حفاظت کی ضمانت مجھے دے دو تو پھر میں تمہیں جنت کی جو ہے ضمانت دیتا ہوں۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو جو زبان دی ہے وہ ایک گوشت کا لوتھڑا ہے اصل میں دیکھا جائے تو، اور اس میں ہڈی نہیں ہے، بڑی خاص بات ہے۔ انسان کے سارے جسم میں ہڈی ہے، اور وہ بغیر ہڈی کا جو ہے ایک ٹکڑا ہے زبان، جس کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور انسان اس کو بغیر سوچے سمجھے کے چلاتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا انتظام کیا ہے۔ دو ہونٹ دیے ہیں، دو ہونٹ، دو دروازے ہیں وہ زبان کی حفاظت کے لیے، اور اس کو 32 دانت دیے ہیں، 32 دانت اس کے جو ہے تالے ہیں، یعنی دروازے بند کر کے تالے لگا کر رکھنے کے لیے کہا گیا ہے۔ زبان کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دینا ہے، لیکن انسان ہے کہ آج ٹھوک کے حساب سے بات کرتا ہے اور من مانی بات کرتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ میں جو چاہے کہہ لوں۔ آج جہالت میں، غصے میں انسان، اور جب لڑائی جھگڑا ہو جائے تو منہ سے ایسی ایسی باتیں نکالتا ہے کہ اس کو خود پتہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ کیا کیا کہہ دیا ہے، اور یہ جو ہے بڑی شرمسار باتیں ہوتی ہیں۔ اس کو کرنے کے بعد انسان جو تباہ ہوتا ہے اس کا اندازہ اس کو نہیں ہوتا ہے، یعنی ساری تباہیاں اور فساد جو پیدا ہوتے ہیں وہ صرف اور صرف زبان کی غیر ضروری استعمال کی وجہ سے، بے سوچے سمجھے استعمال کی وجہ سے ہی جو ہے ایسا ہوتا ہے۔ خینچیوں کی طرح زبان کو چلایا جاتا ہے، اور بغیر سوچے کہ لہو اور بے بنیاد بیکار قسم کی باتیں زبان سے کر دی جاتی ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ کون دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھ رہا ہے کیا مطلب؟ دیکھ بھی رہا ہے اور اس کو نوٹ بھی کیا جا رہا ہے۔ دو فرشتے تمہارے لیے مقرر کر دیے گئے۔ ہمیشہ ایسی باتیں کرتے وقت انسان کو یہ بات ذہن میں لانا چاہیے، دو آیتوں کو جو ہے اچھی طریقے سے یاد رکھ لینا چاہیے۔ یہ آیتیں جو ہے 17 نمبر اور 18 نمبر کی آیتیں ہیں، بہت ہی اہم آیتیں ہیں، اس کو معنوں کے ساتھ یاد کر لینا، اور ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے اور یہ سلسلہ چل رہا ہے میرے ساتھ، اور دو فرشتے میرے سارے اعمال اور اقوال کو نوٹ کیے جا رہے ہیں، اور ایک دن آئے گا کہ اللہ کی عدالت میں مجھے پیشی ہوگی، مجھے حاضر کیا جائے گا، اور پھر اس دن میرے کہے ہوئے ایک ایک لفظ کے بارے میں اللہ تعالیٰ مجھ سے سوال کریں گے، اور مجھ کو جو ہے ان تمام باتوں کا جواب دینا ہوگا اس وقت۔ اور میں کہاں سے جواب دوں گا اس وقت؟ اگر میں ایسی بے تکی باتیں کر دوں گا، کسی کے تعلق سے کسی پر الزام لگا دوں گا، کسی کو گالی دے دوں گا، یا جو چاہے کہہ دوں گا، آج جیسا انسان سمجھتا ہے میں جو چاہے کہہ دوں، کون مجھ کو روکنے والا ہے، کون دیکھنے والا ہے؟ اس کو اس بات کا لحاظ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اس کی نگرانی کر رہے ہیں، اور اس کو نوٹ کر کے رکھا جا رہا ہے۔ تو یہ بات اگر اس کی سمجھ میں آ جاتی ہے تو پھر وہ اپنا منہ بند کر لے گا، اور ایک ایک لفظ کہنے سے پہلے یہ سوچنا شروع کر دے گا کہ واقعی میں یہ میں جو کہہ رہا ہوں یہ درست ہے یا نہیں ہے۔ اگر درست نہیں ہے تو فوراً رک جائے گا، یہ بات اس کے ذہن نشین ہو جانی چاہیے، اور اب تک کی جتنی غلطیاں اس سے ہو چکی ہیں اس کے بارے میں وہ شرمندہ ہونا، اور یہ سمجھ لینا چاہیے کہ مہلت عمر اس کو ابھی ملی ہوئی ہے۔ جن جن لوگوں کے تعلق سے اس نے غلط سلط باتیں کی ہیں، بیکار اور بے بنیاد باتیں کی ہیں، ان سے جا کر معافی مانگ لے، ابھی موقع ہے، اور پھر اپنی اصلاح کر لے، اور یہ سمجھ لے، نہیں تو ورنہ اگر ایسی حالت میں مر جائے گا تو پھر اس کی زندگی بھر کے کیا کرایا جو ہے عمل ہے وہ سب غارت اور بیکار ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتے ہیں،
سارے انسان کے اعمال و افعال اور اس کے دل میں پیدا ہونے والے خیالات سے واقف ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو مقرر کر کے رکھ دیا ہے اتمام حجت کے لیے کہ وہ لکھتے جا رہے ہیں، تاکہ جو ہے گواہیوں کے ساتھ اس کو پیش کیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کی عدالت میں جب اس کی پیشی ہوگی تو اللہ تعالیٰ حالانکہ جانتے ہیں اس کے باوجود فرشتے آ کر گواہی دیں گے اور اپنی دستاویز ثبوت جو ہے اللہ کے حضور پیش کیے جائیں گے کہ اس نے کیا 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 تھا زندگی بھر۔ یہ تمام باتیں اللہ کے سامنے رکھ دی جائے گی، نہ صرف فرشتے بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایسا بہترین انتظام کر کے رکھ دیا ہے جو سورہ حامیم السجدہ کے حوالے سے جو ہے بڑی تفصیل کے ساتھ اس سے پہلے آپ کے سامنے بات پیش کی جا چکی ہے۔ شہید علیہم سمعہم و ابصارہم و جلودہم بما کانوا یعملون۔ نہ صرف فرشتے بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو جو ہے ایسے گواہ بنا دیے ہیں جو تمہارے جسم میں ہیں، تمہارے اعضاء کو اللہ تعالیٰ نے گواہ بنا دیا ہے، اور وہ اس دن گواہی دیں گے تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہاری جلدیں۔ اور سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اس دن تمہارے منہوں پر ہم مہر لگا دیں گے اور تمہارے ہاتھ گواہی بات کریں گے اور تمہارے پیر گواہی دیں گے جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ سورہ زلزال میں بھی فرمائے ہیں، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها۔ جب زمین ہلا ڈالی جائے گی اور زمین اپنے سارے خزانے اور ساری چیزوں کو باہر نکال کر پھینک ڈالے گی، اور اس دن کافر انسان کہے گا کہ یہ کیا ہو گیا، وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها۔ اس دن زمین اپنی خبریں بیان کرے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین میں جو کچھ بھی ہوا ہے اس کے اوپر جو عمل کیے ہیں جہاں پر، وہ سارے اعمال کو زمین پیش کرے گی اللہ کے حکم سے۔ یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها، اسے یہی حکم ہوا ہوگا۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ تمام گواہیاں مکمل فرمائیں گے، اور انسان کے جو کرتوت تھے اس کو سامنے رکھ کر اس کے فیصلے کیے جائیں گے۔ اس کو ایسے ہی جو ہے نہیں رکھ دیا جائے گا، اس کی جاسوسی کے لیے سارے انتظامات اللہ تعالیٰ نے کر دیے ہیں۔ ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایسا بنا دیا ہے کہ اس کے جسم، اس کے اطراف و اکناف کے چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ریکارڈنگ ڈیوائسز بنا دیے ہیں، اور اس کے ذریعے سے اس کی ریکارڈنگ بڑی یعنی مائنیوٹ قسم کی جو ہے ریکارڈنگ چل رہی ہے، اور اس کو بروز قیامت اللہ تعالیٰ اس کے سامنے رکھ کر اس کا فیصلہ کریں گے۔ ایسے ہی اپنے علم کی بنا پر نہیں بلکہ شہادتوں کو مکمل کیا جائے گا، گواہیوں کو مکمل کر کے جو ہے اس کے فیصلے ہوں گے، اور اس دن جو فیصلے ہوں گے وہ بڑی حقیقت آمیز فیصلے ہوں گے، حقیقتوں کی بنیاد پر فیصلے ہوں گے۔ اس لیے بندے کو تیار کیا جا رہا ہے کہ تم ابھی سے باخبر ہو جاؤ اور یہ سوچ لو کہ ایسا ہی ہونے والا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔